نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لے گا، یعنی مقرب بندوں میں وہ شامل ہو جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو صحیح بخاری کے اندر 3105 نمبر کی روایت کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، لہذا تم بھی محبت کرو۔ پھر آسمانوں کے اندر اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، پھر دنیا کے اندر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں بندے سے محبت ہے، اور دنیا کے جو مخلوقات ہیں ان کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت بٹھا دی جاتی ہے، پھر تمام دنیا کے لوگ اس آدمی سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جس آدمی سے اللہ تعالیٰ محبت کرے پھر اس آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس آدمی کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی صورت نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اس کی شکل نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کی سیرت کیسی ہے، اس کا دل کیسا ہے، اس کی نیت کیسی ہے۔ تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے، چنانچہ امام عز الدین ابن الاسیر نے اسد الغابہ جلد 4 صفحہ 184 پر نقل کیا ہے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کالے تھے، بالکل عجیب سی صورت کے، شادی کرنا چاہتے تھے۔ مدینہ کے اندر تمام لوگوں کے سامنے انہوں نے اپنے رشتے کی بات کی، ہر آدمی نے ان سے شادی کرنے کے لیے اپنی لڑکی سے منع کر دیا۔ آخر میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کر عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ایک بات بتلا دیجئے، میں جو اتنا کالا ہوں، عجیب سی صورت کا ہوں، کالا پن جنت میں جانے سے تو نہ روک دے گا کل قیامت کے دن؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ چنانچہ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر اپنی پریشانی کا اظہار کیا، اللہ کے رسول بتاؤں کیا، میں نے مدینہ کے اندر جتنے تمام لوگ ہیں ہر گھر کے اندر میں نے رشتہ بھیج لیا ہے، لیکن کوئی مجھے اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جاؤ ایک لڑکی سے تمہارا نکاح کا پیغام بھیجتا ہوں۔ چنانچہ مدینہ کی وہ لڑکی بہت خوبصورت لڑکی ہے، بڑی سمجھدار وہ لڑکی ہے، جاؤ عمرو بن وہب ثقفی کے گھر میں جا کر کہو کہ حضور نے کہا ہے اپنی لڑکی سے میرا نکاح کرا دیجئے۔ جب حضرت عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے میں اپنی لڑکی کا تم سے نکاح نہیں کروں گا، لیکن چونکہ لڑکی سمجھدار تھی اس نے اپنے ماں باپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ خدا کے خوف سے ڈریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف وحی نازل ہو جائے، لہذا جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہو میں اسی کو پسند کرتی ہوں، لہذا میں صورت کو نہیں دیکھتی۔ لگی کہ میری شادی اس لڑکے سے کرا دی جائے۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور کہا کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی اور میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہوں، اس لیے میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن جب میری لڑکی نے کہا کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کر دے اس میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، لہذا میں اپنی لڑکی کا حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ کے اندر گئے اور بیوی کے لیے سامان خریدنے گئے۔ جب مارکیٹ کے اندر تھے اسی دوران جنگ کا اعلان ہو گیا۔ جب جنگ کا اعلان ہوا تو جو سامان وائف کے لیے خریدنے گئے تھے انہوں نے اس کے بدلے میں تلوار خرید لی اور یہ طے کر لیا کہ اب میں بیوی کے پاس نہ جا کر اب میں جنگ میں جاؤں گا اور شہادت کا مقام حاصل کروں گا۔ چنانچہ یہ اس جنگ کے اندر گئے اور جنگ کے اندر اتنی دلیری کے ساتھ اور اتنی بہادری کے ساتھ لڑے کہ ان کو شہادت نصیب ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر کہا کہ
کہ یہ تلوار لے جاؤ اور ان کی سسرال والوں کو لے جا کر دے دو اور کہہ دو کہ تم اپنی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے انکار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بلکہ دنیا کی تمام لڑکیوں سے بہتر جنت میں ان کا نکاح کرا دیا ہے۔ اس پورے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ سنت پر عمل کرنے والا کتنا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کی سیرت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ جو شخص وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کی زندگی کے اندر سنتیں کس حد تک داخل ہیں، وہ سنتوں پر کتنا عمل اور کس حد تک کر رہا ہے۔ اگر وہ سنتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، اپنی اس محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، اس کو مثال سے سمجھے۔ مثلا ایک باپ ہے، ایک لڑکا ہے، وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے مجھے اپنا ابا سے بڑی محبت ہے، میں جان دینے کے لیے باپ کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اب باپ بیمار پڑتا ہے، باپ جب بیمار پڑتا ہے بالکل کمزور ہو جاتا ہے اور بیڈ پر لٹ جاتا ہے اور اس حالت میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ اٹھ کر پانی پی لے۔ اب وہ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے ایک گلاس لا کر پانی پلا دو۔ اب بیٹا چونکہ محبت کا دعوے تو بہت کرتا ہے، محبت کا بھرم تو بہت بھرتا ہے، یہ کہتا اپنے باپ سے مجھے محبت بہت ہے اور باپ سے بھی کہتا ہے مجھے آپ سے محبت بہت ہے، لیکن میں آپ کو گلاس میں پانی لا کر نہیں دوں گا۔ اب اس مثال کو سامنے رکھ کر سنیں، ایک آدمی وہ ہے جو عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن جب اس کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے، اس کا پہننا حضور کی سنت کے خلاف، اس کا چلنا حضور کے خلاف، اس کا بولنا حضور کے خلاف، اس کے اخلاق حضور سے خلاف، اس کے عبادات حضور کے خلاف، یعنی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف، اور ایک طرف محبت کا دعویٰ ہے۔ لہذا آپ اس کو محبت میں سچا کہیں گے یا جھوٹا کہیں گے؟ اس کو آپ جھوٹا کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی سے محبت ہوتی ہے آدمی کو، اس کی ہر بات مانتا ہے۔ لہذا میلاد النبی منانے والوں سنو، اگر آپ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو عشق رسول کا دعویٰ نہ کرے وہ گستاخ رسول ہے، لیکن یاد رکھیں ہم اتنی بڑی گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہیں کرتے کہ ان کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، ان کے نام پر ڈیجے بجاتے ہیں، ان کی نام پر نہ جانے کون کون سی خرافات کرتے ہیں۔ یہ عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول تو یہ ہے کہ تیری زندگی کے اندر رسول اللہ کی ایک سنت آ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لباس تیری زندگی میں آ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تیری زندگی میں آ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تیری زندگی میں آ جائے۔ یہ ہے عشق رسول۔ یہ عشق رسول نہیں ہے کہ تو حضور کے نام پر جلوس نکال دے، تو حضور کے نام پر ماتم کرے، یہ عشق رسول نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی عشق رسول کا دعوے دار ہے تو اس سے میں سینے ٹھوک کر کہتا ہوں، اگر تو عشق رسول کا دعوے دار ہے، اپنی سیرت نبی جیسی بنا، اپنے اخلاق نبی جیسی بنا، اپنی صورت نبی جیسی بنا، اپنی عبادات نبی جیسی بنا، اپنا رہن سہن نبی جیسا بنا، میں پھر تجھ سے تیرے سامنے کہوں گا کہ تو عشق رسول کے دعوے میں بالکل سچا ہے۔ لیکن اگر تو ایسا نہیں کرتا، میں تجھے تیرے سامنے کھڑا ہو کر کہوں گا تو عشق رسول میں جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اعمال الگ ہیں، دوسری طرف تجھے عشق رسول کا دعویٰ ہے، لہذا تو جھوٹا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ اکرام وہ جو وضو کا پانی تھا اپنے جسموں پر مل رہے تھے، بعض صحابہ اکرام دوسرے صحابہ اکرام کے جسم پر سے اپنے جسم پر تبرک کے طور پر مل رہے تھے۔ حضور نے پوچھا تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا ہے کہ تم وضو کے بچے ہوئے پانی کو اپنے جسموں پر مل رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں اس بات پر آمادہ کر رہی ہے۔ لہذا حضور نے بیان فرمایا، اگر تم عشق رسول کا دعوے دار ہو اور تم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہو تو 3 کام تمہیں کرنے ہوں گے۔ نمبر 1 تو جب بھی بولو سچ بولو،
جھوٹ کبھی نہ بولو۔ نمبر 2، امانت میں خیانت کبھی نہ کرنا۔ تیسری بات حضور نے فرمائی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، محبت کے ساتھ پیش آنا۔ اگر کوئی آدمی محبت کا دعوے دار ہے تو یہ 3 کام کرنے پڑیں گے۔ میں نے شروع میں وہ آیت پڑھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ سے محبت کرنی ہے اور چاہتے ہو محبت کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔